بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ریاست العوام کے ساتھ سلمان حیدر۔ کوئی شک نہیں پاکستان میں مون سون ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا مون کس کے پاس ہے اور سون کس کے ہونے والی ہے۔ لیکن بہرحال ملک کی سیاست میں حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں میں غیر یقینے کے بادل ضرور منڈلا رہے ہیں۔ ایک طرف حکومت پی ٹی آئی کو لے کر تذبذب کا شکار ہے، تو دوسری جانب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے متعلق اپنے بیانیے کو لے کر تھوڑا گفتگو کا شکار تو ہے۔ حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے سے نہ صرف پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکہ مذاکرات کی دعوت بھی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ کچھ اتنا مناسب بھی نہیں۔ وہی پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے میں بھی اچانک تبدیلی آئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی آرمی چیف کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں کہ حکومت پی ٹی آئی کو لڑوانا چاہتی ہے، آپ ذرا نیوٹرل ہو جائیں۔ پی ٹی آئی کے قائم مقام سیکرٹری اطلاعات شعیب شاہین کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام متعلقہ لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے، اگر اس کا جواب نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں، ملک تو میرا اور آپ کا ہے، اور اگر جلتا ہوا دیکھیں گے تو کردار ادا نہیں کریں گے تو یہ غلط ہوگا۔ دس از کال پارٹی پالیسی، شعیب شاہین صاحب بات کر رہے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے پھر سے پر تول رہی ہے، مگر دوسری جانب پالیسی میں کوئی شفٹ نظر نہیں آ رہا، اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ واضح موقف ہے اکارڈنگ ٹو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے کہ 9 مئی پر معافی مانگے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ادھر کے پی حکومت نے 9 مئی کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو باقاعدہ طور پر خط لکھ دیا ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی ہے، یعنی آفیشلی پہلی بار کسی حکومت کی جانب سے مقامی کورٹ کو یا ہائر کورٹ کو باقاعدہ طور پر یہ درخواست دے دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں، تو پلیز ایک بار اس کو انویسٹیگیٹ کر دیں۔ وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی نے اپنے اراکین کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ سے سو موٹو لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب اور شیخ وقاص کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد کیسر نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد ہمارے 41 ایم این ایز کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں، اور اس حوالے سے انہیں منسٹریز اور پیسوں کی آفرز تو مل رہی ہیں، اور اگر وہ قبول نہیں کرتے تو انٹیلیجنس اور اینٹی کرپشن کی جانب سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ اس پر سو موٹو ایکشن لے، کیونکہ یہ ان کے فیصلے کی توہین ہے۔ مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے اور جو ہماری 41 ایم این ایز ہیں ان کو خصوصی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی وفاداری چینج کریں۔ ان کو بڑے بڑے آفرز آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے آفرز میں آپ اس کو منسٹریاں ملنا، اس کو پیسے دینا، اور نہ ہو تو پھر اینٹی کرپشن اور جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی طرف سے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ خود اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لے، کیونکہ یہ ان کے فیصلے کی توہین ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے لیے چشمے میں روشن دل ماشاد ہے، دھرنا تیسرے روز میں پہنچ چکا ہے۔ آج حکومتی وفد تو جماعت اسلامی کے وفد پہ بھی ہوئے، جس کے بعد حکومت نے جماعت اسلامی کے گڈ ول جیسر کے طور پر تمام گرفتار کارکنان کو چھوڑنے کا اعلان کیا، مگر جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ دھرنا تمام مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رویے میں اچانک جو تبدیلی آئی ہے، اس کے پس پردہ محرکات کیا، اور آج ویسے بھی 28 جولائی ہے جی، آج سے ٹھیک 7 سال پہلے منتخب وزیراعظم کو اقامے پر گھر بھیجا گیا تھا۔ خود تو وہ اب بھی اقتدار میں نہیں، مگر ان کے بھائی اور بیٹی ضرور اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہے۔ مجھے کیوں نکالا کا بڑا تگڑا نعرہ لگایا تھا، اور آج وہ مخالفین پہ ہونے والے ظلم پر خاموش ہے اور منظر نامے سے غائب ہے۔ یہ تمام ٹاپکس زیر مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ نعیم حیدر پنچوتا، وکیل پاکستان تحریک انصاف، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب کے موقف کی ترجمانی کرتے ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب نون لیگ کے رہنما، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمیں دعوت دی ہے حامد خان المشرقی، سینئر تجزیہ کار، انٹرنیشنل معاملات پر تو ان سے بات کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کا منظرنامہ وہ کس طرح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل آسپیکٹ پر پاکستان کو کس سٹیج پر گردانا جا رہا ہے، یہ بہت جاننا ضروری ہوگا۔ سب سے پہلے نعیم، میں آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لیتا ہوں۔ آپ کے بیانیے میں 360 نہیں تو کم از کم 180 ڈگری کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے موقف ضرور تبدیل ہوا ہے۔ آرمی چیف کو پاکستان تحریک انصاف پیغام پہنچا رہی ہے، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے بلکہ حکومت لڑوانا چاہ رہی ہے۔ تھوڑے دن پہلے تک آپ ان کو جنگل کا بادشاہ کہہ کے بھی مخاطب کر رہے تھے، آپ کی ٹویٹر سے بھی ان کے خلاف ٹویٹس بھی ہوتی رہی ہیں، یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے نا جی کہ ہمارا موقف بڑا کلیئر رہا ہے شروع سے لے کر اب تک، اور اس میں ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہونا چاہیے۔ تمام ادارے جو کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ جن کی اپنی اپنی جورسڈکشن ہے، مقرنہ ہو، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، ایک الگ الگ ستون ہے ریاست کے، تو جو پیغام کی بات ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنی آئینی حدود کے اندر ہیں، کیونکہ دیکھیں اس وقت ملک کی کیا پوزیشن ہے، لوگ بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہے، بچوں کی فیس نہیں ادا ہو پا رہی، لوگوں کے روزمرہ کے اخراجات جو ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے، لوگوں کے پاس اس وقت یہ پوزیشن آ گئی کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ ملک چھوڑ، آپ ذرا فارن آفس کے باہر جائیں آپ کو پتہ چل جائے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لائن کے اندر کھڑے ہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، اور پچھلے چند مہینوں میں کوئی 15 لاکھ کے قریب جو ہیں لوگ جا چکے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر جو ملک کے اندر جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ
پولیٹیکل استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام کبھی بھی نہیں آ سکتا. اور پولیٹیکل استحکام اس صورت میں آ سکتا ہے کہ جب عوام جس کو چاہے, جس کو رائے دیتی ہے عوام, جس کو رائے دی ہے عوام نے, ان کی حکومت لائی جائے. اور ہم انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی فرمائیں اور اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک پارٹی کو فیور کرتے ہوئے اداروں کو جرگمال نہ بنائیں. نہیں, کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف سے پیچھے ہٹی ہے. جو ایک دم سلجھو کی طبیعت آ گئی, ایک ہفتہ پہلے تک پوزیشن بالکل مختلف تھی, ایون صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بات بالکل مختلف تھی. تو کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی 2-4 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, اب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, کیونکہ انہوں نے تو معافی کا مطالبہ کیا ہوا ہے. سلمان حیدر بھائی, گزارش یہ ہے کہ الفاظ کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے, انداز اور ہو سکتا ہے, لیکن بات جو ہے بات وہی ہے, بات موقف وہی ہے, رائے وہی ہے, اوپینین وہی ہے, ریکویسٹ وہی ہے, التجا وہی ہے کہ ملک کو آگے بڑھنے دیا جائے. آج عمران خان جو ہے وہ جیل میں پڑا ہے, وہ یو کے میں لندن میں رہ کر اپنی آرام کی زندگی گزار سکتا تھا, آرام سے رہ سکتا تھا. آج اگر وہ جیل میں ہے تو آپ اور میرے لیے جیل میں پڑا ہے, آپ کے بچوں کے لیے پڑا ہوا ہے. آج وہ اگر قربانی دے رہا ہے, اس کی فیملی کے اوپر مقدمات ہیں, اس کی فیملی کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں یا وہ ان کو سزائیں دی گئی ہیں, تو وہ کس لیے ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں آگے بڑھے. غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے ایک ایلیٹ کلاس نے قبضہ کی رکھا جو کہ قانون سے اوپر ہے. نہ ان کو کوئی پوچھ سکتا ہے, نہ ان سے کوئی جو ہے وہ ان کو کچھ کہہ سکتا ہے, بلکہ جو مرضی ہے وہ کریں. بینک بیلنس جائیدادیں بنائیں, پراپرٹیاں بنائیں, لوٹ مار کریں, ان کے نام آئیں, ان کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس نکلیں یا ان کے دبئی لیگز نکلیں یا کوئی بھی معاملہ ہو, تو ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک آگے بڑھے, ہمارے ملک. اچھا نہیں, میرا ایک عوامی سا سوال ہے جس کو گورنمنٹ بہت حد تک اسٹیبلش بھی کر رہی ہے, تھوڑی کنفیوژن عوام کی اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر, سپورٹر, ووٹرز کی ذرا تھوڑی دور کریں کہ پہلے یہ مطالبہ تھا کہ ہمارا جو چھینا گیا مینڈیٹ ہے فارم 45 اور فارم 47 والے ڈیفرنس کے حوالے سے, وہ ہمیں واپس کیا جائے. اب ہے کہ دوبارہ سے فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جائے. تو اس دونوں سٹانس میں بڑا واضح فرق ہے. یہ کیوں تبدیلی آئی؟ کیا آپ کو ٹریبیونلز پہ کام کرنے کے حوالے سے آپ کو تحفظات ہے کہ وہ نہیں کر پائیں گے, چاہے پنجاب کے ہوں چاہے اسلام آباد کے ہوں؟ نہیں دیکھیں, اوورآل اگر سینیریو دیکھیں نا, ہم 12 استدعا کر چکے ہیں اور 12 استدعا کر رہے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اسے مینڈیٹ دیا جائے. فارم 45 کا معاملہ جو ہے ٹرائیبیونلز کے سامنے پینڈنگ ہے, جہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے کیونکہ وہ فارم 45 منگاتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق جو جیتے ہوئے ہیں, ہماری 180 سیٹیں بنتی ہیں اور پنجاب اور باقی جگہوں میں, سندھ میں بھی, تو وہ ہماری سیٹیں واپس کی جائیں, بلکہ عوام کی سیٹیں, عوام کا ووٹ ہے, واپس کیا جائے اور وہی آگے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بنائے اور وہی آگے چلے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ فارم 45 بھی نہیں لے کر آنا, آپ چاہتے ہیں کہ ٹرائیبیونلز جو ہیں ان کے ججز جو ہیں وہ ریٹائر ججز لگیں, آئے روز امینڈمنٹس, آئے روز ایکٹ لائے جا رہے ہیں, آرڈیننس لائے جا رہے ہیں, اس لیے کہ اس جو دھاندلی کی گئی ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے, اس کے اوپر کور کیا جا سکے. تو وہ صورت اگر آپ نہیں جا رہے تو ہم یہی ایٹ دا اینڈ یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ تو آپ اس موڈ میں نہیں لگ رہے کہ آپ واپس کریں, اور اسی وجہ سے یہ سارے حربے کیے جا رہے ہیں. تو پھر ایک دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جائے جس میں جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں, جس میں الیکشن کمیشن کا رول بھی بڑا جو ہے وہ نیوٹرل ہو, جس میں وہ ایک پارٹی نہ بنے, تمام جماعتوں کو لیول پلینگ. اچھا, آپ اس کو ایز اے لچک تصور کیا جا رہا ہے کہ ابھی آپ نے پہلا والا سٹانس ابھی مکمل ہوا نہیں اور ہم دوسری طرف آ گئے کہ فری اینڈ فیئر انتخابات کی طرف. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس. علی گوہر بلوچ صاحب, پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے لیے لچک دکھا رہی ہے. ہماری دعا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی تھوڑی لچک دکھا دے تاکہ یہ جو پریشانی ہے پاکستان کے اندر سے یہ ختم ہو. لیکن اس میں حکومت سب سے زیادہ پریشان لگ رہی ہے. کیا آپ کے 1 پیج کو یا 1 سلیبس کو کوئی خطرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے سوال کی, مجھے بہت ساری باتوں پر بڑا تعجب محسوس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, کہ کرپشن کی بات ہو رہی تھی, پھر اچانک نیوٹرل کی بات شروع ہو گئی, پھر اچانک الیکشنز کی بات شروع ہو گئی. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اچانک پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات شروع ہو گئی, آپ کی طرف سے اچانک پی ٹی آئی پہ آرٹیکل 6 کی بات شروع ہو گئی. یہ ساری باتیں چل رہی ہیں نا سر. سلمان صاحب, اگرچہ وہ ہو سکتا ہے آپ میری باتوں سے اختلاف کیا کریں ضرور, لیکن مجھے بات ضرور کریں. نہیں, مکمل کریں. میں تو صرف بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ڈرا دیا شاید پی ٹی آئی کو.
آپ کی وساطت سے اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے لوگوں تک بھی پہنچ سکے. نہیں علی بھائی میں تو بتا رہا تھا آپ لوگوں کی مووز نے ڈرا دیا شاید. یہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے اب کوئی بندہ بھی جانور تو نہیں بننا چاہے گا, اور اگرچہ ہمیں کئی سیاسی باتوں سے جو ہے بانی پی ٹی آئی سے اختلاف ہے, لیکن کچھ آخر وہ ایک سیاستدان ہیں, ہم ان کی کچھ باتوں سے اتفاق بھی کرتے ہیں, اور میں اس بات سے, میں تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اتفاق کرتا ہوں کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے. تو وہ چیز سیکھی بھی انہی سے ہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اب مطلب پتہ نہیں وہ کس کو جانور بنانا چاہ رہے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. نہیں اس باری کہہ رہی ادارہ نیوٹرل ہو جائے. جی دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ جو خود آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے, جس غبارے میں خود جو ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بھری, اگرچہ کئی سال پہلے سے بھرتے جا رہے تھے, آج وہ اسٹیبلشمنٹ کوئی سبق سکھاتے ہیں, آج وہ جمہوریت چاہتے ہیں. اگر وہ جمہوریت چاہتے ہیں تو پھر کبھی دھمکیاں لگاتے ہیں, کبھی ٹویٹر پر موجودہ آرمی چیف کی تصویر لگا کر ساتھ بنگلہ دیش کی تصویر لگاتے ہیں اور اس سے اس کی مماثلت بتاتے ہیں لوگوں کو. اور دوسری طرف ہمشیرہ سے لے کر خاندان کے بڑے چھوٹے لوگ منتے ترلے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ میر جعفر اور صادق کا اوپر سے جلسوں میں نعرہ لگاتے تھے, رات کو پریزیڈنسی میں بیٹھ کر آرمی چیف کے قدموں کو پکڑ لیتے تھے کہ بھائی ہم تو پوری زندگی کے لیے آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں. چلے ہمارے اوپر جھوٹے پریشانی بتائیں, آپ کو پریشانی کیا ہے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات چیت ہو جائے, آپ کو پریشانی کیا ہے یہ بتائیں. نہیں ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمیں قطعی طور پر پریشانی نہیں ہے. پریشانی کے عالم میں تو یہ ہے, اور مغلاٹ کا شکار تو یہ ہے کیونکہ ان کا بیانیہ کسی ایک جگہ پر تو ٹک نہیں رہا. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ کرپشن پر بات کر رہے تھے, شاید یہ بھول گئے ہیں کہ توشہ خانہ کے اربوں روپے کس نے کھائے. القادر ٹرسٹ میں وہ خط جو کابینہ میں لہرایا, جو انہی کے کابینہ کے وزراء نے کہا کہ ہمارے سامنے لہرایا گیا تھا, جس طرح سے سائفر لہرایا گیا تھا, کسی کو نہیں دکھایا کہ اس خط کے اندر کیا ہے. اور اربوں خربوں روپے اس دھندے کے اندر وہ مطلب ہڑپ کر کے گئے. پھر جس طرح سے علی بھائی علی بھائی میرا کرنٹ افیئر ہے, آج کا افیئر ہے, آج پہ ایک ذرا بات کر دیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ گھبرائے بھی نہیں ہیں, آپ تو پارٹی پر پابندی لگانے جا رہے تھے, آپ تو عمران خان صاحب پر آرٹیکل 6 لگانے جا رہے تھے, اب اچانک بیٹھ کے بات کرنے کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو ڈے 1 سے یہ سمجھایا تھا کہ اگر آپ نے 9 مئی کے واقعات کے بعد, اگر آپ نے ملک میں دہشت گردی پھیلانے کے بعد پھر بھی کوئی سیاست میں سپیس لینی ہے تو آپ کو بات سیاستدانوں سے ہی کرنی پڑے گی. آپ جس جگہ پر جا کر ترلے منتے کر رہے ہیں اور دوبارہ سے پھر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقے کے ساتھ دوبارہ مسلط ہونے کی کوشش کریں گے, تو آپ کو نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رسپانس ملے گا اور نہ ہی سیاستدانوں کی طرف سے ملے گا, کیونکہ ہر اپنے سیاسی مخالف کو تو انہوں نے چور اور ڈاکو کہہ کر پکارا ہے. ٹھیک ہے, اور خود یہ اسٹیبلشمنٹ کی ترلے کرتے ہیں, منتے کرتے ہیں, چونکہ یہ کہتے ہیں کہ پھر 2018 والے الیکشن میں جو ان کا جگاڑ لگا تھا, پھر کوئی آر ٹی ایس سسٹم ایجاد ہو, پھر کوئی اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے پہلے ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ایک سیاسی پارٹی ہیں یا دہشت گرد پارٹی. آپ نے پابندی لگانی ہے نہیں لگانی سر, پی ٹی آئی پہ پابندی لگانی ہے نہیں لگانی؟ نہیں, پابندی تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے دور میں بھی لگائی تھی نا, مطلب ہے کہ وہ ٹی ایل پی پر کس نے پابندی لگائی تھی؟ ہم نے تو نہیں لگائی, انہوں نے لگائی. اچھا ٹھیک ہے, یہ راستے انہوں نے, ان سے ہی ہم نے سیکھے ہیں. چلے میں حامد خان مشرقی صاحب کو شامل کرتا ہوں نا سر گفتگو میں, تاکہ تھوڑی بحث کھل جائے, کیونکہ یہ بالکل انڈیفرنٹ آدمی ہیں, پردیس میں رہتے ہیں, تب بھی پاکستان کے کیسز دنیا بھر کے میڈیا کے سامنے لڑتے رہتے ہیں, مسلمانوں کے کیسز لڑتے رہتے ہیں, کشمیریوں کے کیسز لڑتے رہتے ہیں. اب آئے ہیں پاکستان میں, تو میں پاکستان میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. سر پروگرام میں خوش آمدید. آپ سب سے بتائیں, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقتدرہ کو لے کر اپنا بیانیہ تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے, اور کیا معاملات آپ کو حل کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا آگے سے دروازے کلوز ہیں؟
سلمان دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان یا برِ صغیر کی سیاست میں کچھ بھی آخری حرف آخر نہیں ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد جس انداز میں تحریک انصاف نے دیکھا کہ جی ووٹ مل گئے، سب کچھ مل گیا، لیکن اس کے بعد فارم 45 اور 47 کے حوالے سے جو کچھ ہوا، اس کے بعد پی ٹی آئی کو اور اس کی لیڈرشپ کو ایک بات سمجھ آ گئی، اور وہ یہ تھی کہ بہرحال ان کو مقتدرہ کے حوالے سے اپنی جو پالیسی ہے اس پہ اوپر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات چیت کی، مذاکرات کیے۔ کے پی کے کی حکومت جب چلا رہے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب پہ یہ بھی الزامات لگ رہے ہیں، یا پتہ نہیں کیا سچائی ہے یا نہیں ہے کہ جی بہرحال وہ ایک طرح سے کمپرومائز کر کے حکومت چلا رہے ہیں، ورنہ پی ٹی آئی کو شاید کے پی کے کی حکومت بھی نہ ملتی۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی اس موو میں پاکستان کی جمہوریت کی بقا ہے۔ اگر پاکستان کی جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے موجودہ سسٹم کے اندر اتنی جو پولرائزیشن ہو گئی، اتنے جو ایکسٹریم جس کو کہتے ہیں سٹانس آگے، اس کو ختم ہونا بڑا ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی مقتدرہ کی طرف سے بھی اس کا ایک پازیٹیو جواب ان کو آئے گا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ جو سٹانس ہے کہ جی وہ کسی حالت میں بھی کسی اور سیاسی جماعت سے بات نہیں کرے گی، میرا خیال ہے ان کو اس سٹانس کو بھی چینج کرنا پڑے گا۔ بہرحال تمام سیاسی قوتوں کو ان کی قوت کو ماننا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا کیا سٹیٹس لگ رہا ہے؟ آئے آرام سے بیٹھ گئے، اور جس طریقے سے عطا طاہر صاحب نے سافٹلی بات کی، ان کے بندے تمام رہا کر دیے، اور پھر کہا کہ کل ہم فائنل ہماری ٹیکنیکل ٹیم بیٹھے گی، ان کے تمام مطالبات بھی مان لیے جائیں گے، تو آپ کو 2 + 2 4 ہی لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی 3-5 ہے؟ میں اس کے اندر تھوڑی انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں آپ کو سلمان، جب بھی پاکستان میں بہت سارے دھرنے لگے، لیکن جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے نا وہ حکومتوں کے آنے یا جانے کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ بہت باریک بینی سے اگر دیکھیں تو اس جماعت اسلامی کے دھرنے میں بہت سارے سوالات ہیں۔ اور ایک اور اہم بات بتاؤں، میرا خیال یہ ہے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے حکومت کے اوپر جو دباؤ بڑھا ہے، فیصلہ سازوں کے اوپر جو دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں، کچھ حلقوں کی طرف سے دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے یہ جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر اس انداز میں معاملات آگے بڑھتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اور فیصلہ سازوں کو بہت آسانی ہوگی آئی پی پیز کے معاملے میں پاکستان کی جان چھڑوانے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ بہرحال اس کے اندر اگر ملک کا فائدہ ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے سینکڑوں اربوں روپے یہ لے رہے ہیں 15-20 سال سے، تو اس مطالبے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ دھرنا 100% جائز ہے۔ لیکن وہیں پر اگر جماعت اسلامی کے حوالے سے دیکھا جائے، ان کے ماضی کے دھرنوں کو دیکھا جائے، ان کے ماضی کی تحریک کو دیکھا جائے، تو بہت ساری جگہوں پہ ہمیشہ سوالات اٹھتے ہیں، اور ان کو اگر سیاق و سباق سے جوڑا جائے تو ان سوالات کے جوابات وہی ملتے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں۔ ایک بریک لیتے ہیں، کیونکہ ماضی میں جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ ماضی تھوڑی حکومت کو ہلنے کا وقت ہوتا ہے نا، یا تو ان کی آڈیو اور ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہے، یا کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی دھرنا ہو جاتا ہے۔ یہ میری سمجھ میں آیا۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ نہیں میں ادھر 2-3 کوئک آنسرز آئی ہیں۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بیسیکلی جو بانی پی ٹی آئی کے جو لہجے میں تھوڑی نرمی آئی ہے، انہیں کہیں خدشہ ہے کہ فوج ان کو گرفتار نہ کر لے، فوج ان کو اپنی کسٹڈی بھی نہ لے لے، اسی لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دی تھی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، درخواست دی گئی ہے جی لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور اس میں یہی استدعا کی ہے کہ ان کو جو ہے وہ کسٹڈی جو ہے وہ نہ دی جائے۔ اگر آپ دیکھیں ریسنٹ ماضی کے اندر کہ ہوا کیا ہے کہ ملٹری ٹرائل جس طرح سے چلانے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی درخواست گئی تھی کہ وہ کسی طرح سے ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس میں 1 سال سے لوگ جو ہیں وہ فزیکل ریمانڈ کے اوپر ملٹری کے پاس ہیں۔ اب کسی قانون، کسی آئین، کسی قاعدے کے اندر اگر آپ دیکھیں پی پی سی کے تحت اگر کسی کے اوپر مقدمہ درج ہو تو 14 دن کا ریمانڈ ہے۔ اگر ایف آئی اے میں دیکھیں یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں، امینڈمنٹس کے بعد 30 دن کا ریمانڈ ہے۔ اسی طرح سے نیب میں ترامیم کے بعد 40 دن کا کیا گیا۔ تو یہ ریمانڈ جو ہیں 1 سال کے لیے ان کو ریمانڈز کے اوپر دینا، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا فیئر ٹرائل اس ملک میں دیا جا رہا ہے، اور کتنے بنیادی حقوق کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ ان کے فیملی کو، ان کے وکلاء کو ملاقات کی جا سکتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ملٹری ٹرائل پہلے ہم نے سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور اس میں یہی استدعا کی ہے کہ کسی صورت یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اب اگر خان صاحب کا ٹرائل کرنے کے حوالے سے ان کا کوئی پروگرام ہے جو ہم سن رہے تھے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہائی کورٹ کے اندر گئے ہیں کہ ان کو کسٹڈی جو ہے ان کے حوالے نہ کی جائے۔ اگر 9 مئی کے کیسز کو بھی دیکھیں
تو 3 کیسز خان صاحب کے اسلام آباد میں اس بنیاد کے اوپر بری ہوئے ہیں، جس میں تینوں میں وکیل تھا کہ پراسیکیوشن جو ہے مکمل طور پر ناکام رہی ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ سرگودا میں ایک جج ہیں جنہوں نے مقدمات بری کیے، ایک وہاں پر کیسز بنائے گئے تھے کہ ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، ISI کے بلڈنگ کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو وہ کیسز جب بری کیے گئے تو جج صاحب نے لکھا کہ جو ایویڈنس پراسیکیوشن کی طرف سے پیش کی گئی ہے وہ ساری جو ہے وہ ٹیمپرڈ ہے، یعنی کہ بنائی گئی ہے، یہ وہی جج ہے جنہوں نے دباؤ کی شکایت بھی کی تھی، فیبریکیٹڈ ہے، تو اس بنیاد کے اوپر کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے بری کیا جاتا ہے۔ نہیں، اب اگر لاہور ہائی کورٹ نہیں، یہ وہی جج ہے سرگودا والے جنہوں نے دباؤ کی شکایت بھی کی تھی جسٹس شہزاد ملک سے؟ کی شکایت کیا، وہ سارا دن ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہیں عمر ایوب صاحب، شفقت عوان صاحب اور دیگر ہمارے MNA احمد چٹھا صاحب وہاں پر سارے موجود تھے جو ہیئرنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اچھا، دوسرا کوئک آنسر کر دیں مجھے، اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں حکومت آنے کی امید ہے، تو بانی PTI انتخابات کی تیاری کا اعلان کر رہے ہیں، یہ ساری گارنٹیاں کہاں سے مل رہی ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف تو نہیں دیکھ رہے آپ لوگ؟ دیکھیں، گارنٹی کی بات نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ان کو نہ کوئی قرضہ دے رہا ہے، اور اگر صورتحال دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر تو اس وقت معیشت کی جو پوزیشن ہے وہ کہاں چلی گئی ہے، اکانومی کی پوزیشن کہاں چلی گئی ہے، مہنگائی جو ہے وہ کہاں پر چلی گئی ہے، اور لوگوں کے پاس ذریعہ معاش تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ ان کا سارا دن ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، لیڈران کو، ان کے اوپر مقدمے بنانا، ان کو اٹھانا، اغوا کرنا، پریس کانفرنس کروانا، ادھر سے توڑ ادھر سے توڑ کہ آپ MNAs کو اٹھا لیں، اب وہ PMLN میں شمولیت اختیار کریں، وہ پیپلز پارٹی میں کریں۔ تو ایسی ساری صورتحال کے اندر جب حکومت کا صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے اوپر ہی مزید چلے آن گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کریں۔ نہیں، مجھے آخری کوشچن کا جواب مجھے ذرا دے دیں، یہ توشہ خانہ 4 کیس ہے اور 190 ملین، ان دونوں میں عمران خان صاحب کی اس وقت گرفتاری ڈلی ہوئی ہے، ان کا کیا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں؟ ذرا کوئی آنسر کر دیں پلیز۔ دیکھیں، کوئی آنسر اگر دیکھا جائے تو القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ بالکل اڑ چکا ہے، اس میں گواہی دی گئی۔ اب میں بڑے ہمارے معتبر بھائی بیٹھے ہیں، علی گور صاحب، ان کے ساتھ بڑا ہمیشہ احترام کے ساتھ ہمارا بڑا انٹریکشن رہا ہے، تو جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو جا کر جو پیش ہوئے تھے گواہ وہ کون کون تھے، جن میں مین لیڈنگ گواہوں کا میں ذکر کروں گا، جیسا کہ پرویز کھٹک صاحب یا زبیدہ یا اعظم خان کو جیسے اغوا کر کے لایا گیا تھا اور اسٹیٹمنٹ ان سے لی گئی تھی، 164 کی اسٹیٹمنٹ لی گئی تھی، 161 کی اسٹیٹمنٹ لی گئی تھی۔ تو جب وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے تو پرویز کھٹک صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہوئے کہیں پر عمران خان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر جو ہیں وہ باہر سے ایک جو ہے وہ لے کر آئے تھے، ڈاکومنٹ لے کر آئے تھے اور وہ سیکرٹ تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم پیسے لے کر آ رہے ہیں تو لہٰذا آپ اس کے اوپر سائن کر لیں۔ ہم نے اس کی مخالفت کی اور بعد میں ہم نے سائن کر دیے۔ عمران خان کا نام لینا ہی بھول گئے، جب وہاں سے روستم سے ہٹن لگے تھے تو پراسیکیوشن جو ہے وہ نیب کے جو پراسیکیوٹر تھے انہوں نے ہمیں مبارک دی کہ آپ کا جو موقف تھا آپ جیت چکے ہیں، آپ کیس ون کر چکے ہیں۔ بعد میں پرویز کھٹک صاحب کو جب واپس گئے، شاید پھر دوبارہ ادھر سے میسج کال آئی ہوگی اور دوبارہ گئے، انہوں نے کہا کہ میری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے۔ جب کراس ایگزامینیشن کا ٹائم تھا تو اس وقت جج صاحب نے ان کا ریکارڈ تو کر لیا کراس کے اندر، لیکن اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ اور زبیدہ جلال جو ہے انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ کہا کہ گڈ ول کے اندر میں نے کیے، کیونکہ باہر سے جو پیسے آ رہے تھے انہوں نے بتایا تو ہم نے گڈ ول کے اندر۔ ٹھیک ہے، نہیں میں علی گور صاحب کے پاس آ جاتا ہوں، اور عمران خان کا قصور بتایا جا رہا تھا، الحمدللہ وہ کیس بھی اپنے منطقی اندر، یعنی آپ کو القادر 190 میں بھی عمران خان صاحب کلیئر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علی گور صاحب، پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ آن گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہیں کہ دسمبر تک حکومت کی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف چاہے ٹریبیونلز کی شکل میں ہو یا فیصلوں کی شکل میں ہو ان کو طاقت نصیب ہوگی۔ کہیں نہ کہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب، جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ PTI کو تو بڑی امیدیں ہیں، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ 5 سال پورے؟ وہ ایک شعر کا ایک مصرع ہے نا کہ پیوست رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، ادھر شجر کون ہے؟ تو ظاہر ہے اب اتنی بھی وہ بات نہیں ہے کہ پنجوتا صاحب بیٹھے ہیں اور ہم ان کو یہ کہیں کہ آپ امید بھی نہ رکھیں۔ ظاہر ہے امید پہ دنیا قائم ہے، امید رکھنی چاہیے اور امید کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ شجر آپ دونوں کا ایک ہی ہے نا سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے نا کہ ایک دن آپ پورے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چلاتے ہیں، آرمی چیف کے خلاف چلاتے ہیں، آپ پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف چلاتے ہیں۔ ابھی میرے بھائی پنجوتا صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی قرضہ نہیں دیتا۔ بھائی قرضہ نہ دینے کے خطوط آپ کس کو لکھتے ہیں؟ وہ جو خطوط آپ نے لکھے ہیں وہ نہ ہی کوئی نواز شریف صاحب کے خلاف لکھے ہیں، نہ ہی علی گور کے خلاف لکھے ہیں،
وہ تو آپ نے پاکستان کے خلاف لکھے ہیں کہ آپ ان کو قرضہ نہ دیں، اگرچہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ قرضہ بھی مل جائے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں سے سہولت کاری تھوڑی بہت ضرور ہو جاتی ہے، جس سے ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ان کے اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں کہیں سے کوئی ریلیف مل جائے تو یہ اس پہ ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ معاملات سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں میں جانے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے تو ایسے مقدمات ہیں جس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، کہ جس طرح سے القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، جس طرح سے توشہ خانہ والے کیسز ہیں، جس طرح سے فورن فنڈنگ والا کیس تھا، جس میں کہ خود یہ بانی پی ٹی آئی کے سائن سے جو اکاؤنٹس کھلے اور وہ چھپائے گئے اور وہ ظاہر بھی نہ کیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے سہولت کاری کا کبھی نہ کبھی تو دروازہ بند ہونا ہے۔ اچھا وہ آپ لوگ حکومت میں ہو کے بھی سہولت کاری کا دروازہ بند نہیں کر پا رہے نا۔ میرا ایک اور کوئی کانسر، آج 28 جولائی ہے نا، 7 سال پورے ہو گئے میاں صاحب کو نکالا گیا تھا، اور تب تو وہ بڑے نظریاتی بھی بن گئے تھے، کوئی شک نہیں۔ پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا، وہ بھی کہاں گیا یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے، کیونکہ آف دا ریکارڈ جو گفتگو ہے مجھے تھوڑا سا اس کا بھی تھوڑا اندازہ ہے۔ میاں صاحب کی خاموشی بڑی پراسرار ہے، اس وقت ملک کو ان کی بہت ضرورت ہے، 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، اس خاموشی کی کوئی خاص وجہ کیا چل رہا ہے پارٹی کے اندر؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور مرکز میں بھی ہمارا اتحاد ہے، تو ظاہر ہے کہ میاں صاحب کا جو کردار ہے وہ رہنمائی کا ہے، اور وہ اپنی پارٹی کی اور اپنی حکومت کی پوری رہنمائی کرتے ہیں، مشاورت کے ہر عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میاں صاحب نے آ کر سیاست کے لیے، جب آپ حکومت میں ہو تو اس وقت آپ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم ان بارودی سرنگوں کو بند کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں جو یہ 4 سال میں کھود کر گئے اور جس کا خود یہ اظہار بھی کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جب ایک پاکستان کو میں آپ ایک قیامت صغریٰ برپا کر گئے، جب آپ نے لوٹ مار کا بازار رکھا، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، ان قرضوں کے بعد آپ نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں کیا، کوئی پاکستان کو مہنگائی میں دھکیلنے والے تو آپ تھے۔ یہی تو نواز شریف صاحب کا موقف تھا کہ انہوں نے جس 5 سال میں محنت کر کے پاکستان کو بہتر کیا تھا، بجلی کے ریٹ آپ نے بڑھائے، ڈالر کی پرائسز آپ نے بڑھائے۔ میاں صاحب کیوں خاموش ہیں؟ اس ٹائم تو عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے جی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، ظاہر ہے اسی کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ کدھر لگے ہوئے ہیں؟ آج کیا کردار سر میں وہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں علی گور بھائی، عوام پوچھ رہی ہے کدھر ہے میاں صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے، ہم بھی اپوزیشن میں تھے، جس وقت ہماری بحثیت اپوزیشن ہمیں دیواروں کے اندر چنوایا جا رہا تھا، اس وقت بھی ہم اسمبلی میں کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ مساق معیشت کی بات کر رہے تھے تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ یہ تو آج اسمبلی کے اندر ہو یا باہر ہو ہمیشہ انتشار کی بات کرتے ہیں، اچھا ہمیشہ پاکستان میں بھوچال کی بات۔ اچھا میرا آخری سوال کا جواب دے، پھر میں مشرقی صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرا آخری سوال کا جواب دے، جو کارکنان ہیں جماعت اسلامی کے ان کو تو آپ نے چھوڑ دیا، مطالبات مان لیے، باقی مطالبات ماننے کی پوزیشن پہ ہیں کیونکہ جماعت اسلامی بڑے تگڑے سٹانس کے ساتھ کھڑی ہے، انہیں کہا ڈی چوک جو ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جب جائیں چلے جائیں۔ دیکھیں جماعت اسلامی کے مطالبات کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے مطالبات غلط ہیں۔ بحثیت پاکستانی، بحثیت سیاسی ورکر کے، ہر آدمی کی بحثیت جرنلسٹ، ہم سب کی یہی خوشی ہوگی اور تمنا ہوگی کہ اللہ کرے کہ یہ مطالبات اور ان سے بڑھ کے بھی کچھ ہو سکے، لیکن پاکستان جس طرح کے معاشی حالات سے گزر رہا ہے، جس طرح سے ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، تو بحثیت حکومت ظاہر ہے یہ چیزیں بہت مشکل ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو بھی یہ چیز سمجھائی جائے کہ جو میکسیمم ہو سکے وہ حکومت کو کرنا چاہیے، چاہے جماعت اسلامی جلسہ کرے یا نہ کرے، دھرنا دے یا نہ دے، پھر بھی کرنا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں سر بینگ عوام ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جماعت اسلامی کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگا کوئی تو بول رہا ہے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، چلو کوئی بولا تو صحیح، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ عوام کی آواز ہے یہ نہیں کہا جا سکتا، نہیں بولنے کی اجازت ہے، لیکن پاکستان میں بولنے کے نام کے اوپر آگ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ تنصیبات کے اوپر حملہ آور نہ ہو۔ دیکھ لیتے ہیں نا سر آپ لوگ کس پوزیشن پہ ہیں، کل آج ٹیکنیکل ٹیم سے بات کرنی ہے نا عطا تارڑ صاحب وغیرہ نے، تو دیکھتے ہیں طارق فضل چودھری یا عطا تارڑ صاحب کیا بات کرتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اس سے کوئی اچھے نتائج نکل۔ آمین یا رب العالمین، پورا پاکستان دعا گو ہے سر، پورا پاکستان۔ حامد خان مشرقی صاحب، نومبر دسمبر، جی ہاں کیا ہونے والا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب آ جائیں گے
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات حل ہو جائیں گی؟ دیکھیے سلمان، بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کی ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہ یہ دیکھا جائے کہ جی ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد کسی کا اچھا وقت آ جائے گا. کوئی نظریں لگائے ہوئے تھا کہ عمر عطا بندیال جائیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں آ ادارے جائے نہیں، گا. شخصیات مضبوط ہے بدقسمتی سے پاکستان میں. بدقسمتی سے شخصیات مضبوط ہے اور ہوتا بھی ویسے ہی ہے. بدقسمتی تو یہ کہ ہوتا نظر آتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ آگے جو نومبر دسمبر کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر حکومت کے لیے تو واقعی بہت ساری مشکلات ہیں. اس کے اندر 2-4 اہم باتیں ہیں. نمبر 1، جیسے آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کی تبدیلی، ٹھیک ہے، بالکل اس کے اندر فیصلوں میں ہو سکتا ہے کچھ پی ٹی آئی کے لیے لچک نظر آئے. دوسری بات یہ کہ امریکی انتخابات، پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پی ٹی آئی یا خان صاحب کے حوالے سے کیا سٹانس ہے یا کیا ہمدردیاں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ خود آئی پی پیز کا معاملہ، خود حکومت کے لیے اپنا موجودہ اتحاد چلانا، جس میں آئے دن بلاول اور زرداری بیان دیتے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے حکومت کھڑی ہے اور دوسری طرف کہہ دیتے ہیں جی ہمیں مشاورت میں نہیں لیا جا رہا. ایک جانب کئی حکومتی اہم عہدے رکھے جاتے ہیں، دوسری جانب سارا جو ملبہ ہے وہ نون لیگ پہ ڈال دیا جاتا ہے. تیسری بات یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی اس وقت نون لیگ کے لیے معاملات چلانا اور حکومت چلانا اور حکومت کا عوام کو ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہوا ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ان سارے حالات کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ آنے والے جو ایٹ لیسٹ 2 سے 3 مہینے ہیں وہ حکومت کے لیے کسی بھی طرح کوئی آسانی کی نوید لا سکتے ہیں، جب تک کہ آئی ایم ایف سے معاملات ہوں، دوسرے معاملات ہوں. اس کے اندر ایک ہی بات رہ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ سیاسی مفاہمت اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو رویہ ہے وہ اپنانا ہوگا. اچھا ایک سیکنڈ مشرقی صاحب، ابھی آپ نے بات کی جتنے بھی جماعت اسلامی کے مطالبات ہیں، یہ سارے حکومت کہتی ہے کہ یہ جو کنڈیشنز ہم نے رکھی ہیں موجودہ حالات میں، جس پاکستان جس سے جوجھ رہا ہے، یہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق رکھی ہیں. حکومت کی پوزیشن بھی انڈرسٹینڈ کرنی ہے، لیکن حکومت کی پوزیشن کا تھوڑا اسٹرانگ ہونا بھی ضروری ہے. ماضی میں نے دیکھا جب کوئی بڑے بڑے کام کرنے ہوتے تھے، کسی پارٹی کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کرنا تو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کم از کم مل کے ساتھ چلتی تھی، ایک سرٹن انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتی تھی اور شاید کچھ ملاقاتیں بھی اس سلسلے میں ہو جاتی ہوں. لیکن اس باری اس سسٹم کے اندر ہی ڈیویژن نظر آ رہی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ دونوں ہی آمنے سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے یہ؟ دیکھیے یہ بہت خطرناک بات تو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ اور حکومت اگر اپنے اپنے مختلف سمتوں میں جائیں تو بہرحال ریاست کے لیے خطرناک ہوتا ہے. لیکن وہیں پر بات یہ ہے میرٹ کی. فیصلے قانون جو ہے وہ میرٹ پہ اگر اپنا راستہ بنائے تو میرا خیال ہے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. دوسری بات ہوتی ہے کہ دائرے میں رہنے کی، اپنے اپنے دائرے میں رہ کے اگر سب کام کریں گے تو پھر پاکستان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں. اور تیسری بات یہ کہ جمہوریت کا تسلسل بہت ضروری ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کا معاشی استحکام جو ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے. جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور اس سب کے لیے ایک ہی بات ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام جو لوگ ہیں، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کا سوچیں. اور جو پراسرار خاموشی ہے نا مشرقی صاحب، وہ بھی ختم ہونی چاہیے. نہیں مہدر پنجوتا صاحب آپ کا بہت شکریہ، علی گوہر بلوچ صاحب، حامد خان مشرقی صاحب شکریہ. اور یہ پراسرار خاموشی، آصف علی زرداری جیسا شخص اگر ملک کے اندر موجود ہو، 3 بار کا وزیر اعظم نواز شریف ملک کے اندر موجود ہو اور اس کے باوجود ملک کے حالات ایسے ہوں، اور جو قید میں شخص ہو وہ دھاڑ کے بولے اور تگڑا بولتا ہوا نظر آئے، اور جو آزاد ہیں وہ قید میں نظر آئیں، ڈیفینیٹلی یہ سوال تو ہے اور یہ پاکستان کے لیے المیہ ہے. پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.